بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کروا دیتا تھا۔ ناظرین، اس دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈال دیے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے، جو نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلہ نظر آیا۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں۔ ناظرین، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ ناظرین، نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمودار ہوئی اور نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکالیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار
تھپڑ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور تھپڑ لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ ناظرین، ہمارا اور ساری کائنات کا رب اللہ پاک ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ سورج اور چاند کا نکلنا، دن رات کا آنا جانا، سب اللہ پاک کی مرضی اور اس کے حکم سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی کسی بات پر غرور نہ کریں۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمارا روشن مستقبل ہمارا مقدر ہوگا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔